کیوں گئے اور کربلا میں حسین نے کیا کیا؟ سمندر کو کوزے میں سمو دیا مرحوم اقبال نے. کا نقش الا اللہ، خواجہ معین الدین نے کہا بنا لا الہ، اقبال نے کہا نقش الا اللہ، بر صحرا نوشت. حسین نے کیا کیا؟ الا اللہ، صرف خدا حاکم علی الاطلاق ہے. اللہ صرف اللہ، اللہ یعنی صرف اللہ حاکم علی الاطلاق ہے. حق کی حکومت صرف خدا کو ہے، یا جسے خدا خود منتخب کرے، جس کا اعلان پیغمبر نے غدیر میں کیا. کسی بشر کو اجازت نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کر یا کسی اور مقام پر کسی حاکم کا انتخاب کرے. نہ، حاکم صرف وہ جسے خود خدا منتخب کرتا ہے. یہ اعلان کا مطلب. اور حسین نے یہ لکھا ہے. ارے کہاں لکھا ہے؟ اقبال کہتے ہیں نقش الا اللہ. کہاں لکھا؟ بر صحرا نوشت، صحرا پر لکھا. اقبال صحرا میں تو ریت ہوتی ہے، ریت پہ لکھا تو مٹ جاتا ہے. تو حسین کا لکھا ہوا، حسین نے کیوں صحرا کو منتخب کیا؟ کیوں کربلا کو منتخب کیا؟ کہاں اگر لکھنے والا حسین ہو اور چاہے ریت پر لکھے چاہے پانی پر لکھے ہو، حسین کی تحریر سرمدی ہو جاتی، لازوال ہو جاتی. لکھنے والا کون ہے؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. کون سا الا اللہ؟ کہ ملا جس کی مشقیں کرتا ہے اللہ ہو، اور الا اللہ نہ، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. یہ الا اللہ جو حسین نے لکھا ہے، یہ ورد نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے. کیا ہے؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. قیامت تک آنے والی بشریت کی نجات کا منشور لکھا ہے. یہ الا اللہ جو حسین نے لکھا ہے، اس کا مطلب اب قیامت تک بشر طاغوت کی غلامی سے آزاد ہو جائے. سطر عنوان نجات ما نوشت. اقبال اور آگے بڑھے. خواجہ معین الدین نے بھی اضراب کیا ہے. بڑھتے چلے گئے، پہلے شاہ کا، پھر بادشاہ کا، پھر دین کا، پھر دین پناہ کا. اقبال بھی بڑھ رہے ہیں. پہلے کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. اور پھر کہا کہ صرف لکھا نہیں، کہا بھی. اور ایسا کہا کہ حسین کی آواز اب بھی صداؤں میں گونج رہی ہے. اور کہاں کا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی کہہ رہا تھا لا الہ، کوئی معبود نہیں. 13 مرتبہ کہا ہے حسین نے رضن بے قضائک، بے قضاء ہی نہیں کہا ہے. عجیب ہے، خدا کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. خدا نے بھی جبرائیل کو وسیلہ اختیار نہیں کیا، براہ راست حسین سے بات کی. حسین بھی براہ راست خدا سے گفتگو کر رہے. یہ نہیں کہا کہ رضن بے قضاء ہی، میں اس کی قضا پر راضی ہوں. نہ، حسین کہہ رہے ہیں. حسین روز عاشور کیا کیا نہیں کہا حسین نے؟ کہا ترکت الخلق ترا فی ہواک. پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تجھے دیکھ سکوں. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ بتا رہے کہ اقبال پہلے حسین نے لکھا، پھر حسین نے کہا. کہاں کا؟ سجدے میں. کیا کہا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی لا الہ کہہ رہا تھا. 4 جملے گئے، ہر ضرب پر حسین نے 4 لفظ ادا کیے زبان سے. اور 13 مرتبہ یہی ہر ضرب پر حسین کے دہن سے، زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا. رضن بے قضائک، تیری قضا پر راضی ہوں. وہ تسلیم لامرک، تیرے امر کے آگے تسلیم. یا غیاث المستغیثین. حسین ابن علی، اقبال کہہ رہے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے.
اور تلوار چل کے، یہ اقبال ہیں، کس کس کا انکار کریں گے؟ معین الدین کا۔ اقبال کو تو مانتے، اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ تلوار کی دھار کے نیچے حسین ابن علی ہر ہر ضرب پر الا اللہ کہہ رہے ہیں، الا اللہ۔ اور جب تلوار چل رہی ہے اور خون گر رہا ہے، اور جو خون کا ایک ایک قطرہ گر رہا ہے زمین پر، حسین کا خون، کیا خون ہے؟ استاد حق شہید مرتضی مطہری نے کہا کہ تاریخ بشری میں جس ہستی نے اپنے خون کی سب سے زیادہ بھاری قیمت وصول کی، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ کیا کیا ہے کہ جب ضرب چل رہی ہے اور خون کے قطرے صحرا میں پیوست ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں ان کے زیرے تھی گوید لا الہ، ان کے از خونش بے روید لا الہ۔ یہ تفسیر اس جملے کی جو آپ نے کہا کہ بتائیں، یہ جو خواجہ معین الدین نے کہا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔ اقبال نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی ہے، اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ جب حسین کے جسم سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، جب حسین زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، عجیب جملہ ہے، ان کے از خونش، رویدن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے اگنا، اگنا، پھوٹنا۔ اب ترجمہ خود کیجئے کہ ان کے از خونش بے رویت لا الہ، وہ حسین کی جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ اگ رہا تھا، پھوٹ رہا تھا، حسین نے آ کر توحید کا احیاء کیا ہے، اثر نو توحید کو زندہ کیا ہے، ورنہ توحید ختم ہو چکی تھی۔ کیا کیا حسین نے؟ شرمندہ ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب دوسرا سوال اپنے مقام پر عرض کروں گا، لیکن اب بات چیت شروع ہوئی تو اسی کو آگے بڑھوں۔ کیا کیا امام حسین نے؟ والفجر، فجر وسیع شگاف، کیوں اللہ قرآن میں حسین کو والفجر کہہ رہا ہے؟ اور اس فجر کا کامل طلوع کہاں ہوا اور کیسے ہوا کہ حسین قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بنے؟ کربلا حادثہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، مکتب ہے، نظام ہے، قیامت تک کے لیے وہ مکتب کہ جو ہر ستم کے مقابلے میں ایک ستم شکن تیار کرے گا، ہر ظلم کے مقابلے میں ایک ظلم شکن تیار کرے گا۔ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں نے سنا ابھی یہاں کی کچھ نااہل حکومت کے افراد اور تو کچھ نہیں کر سکتے کہ بھائی 40 پہ گھروں سے نہ نکلیں اور نہ چلیں۔ یہ پاکستان کس نعرے پہ بنا ہے؟ جب پاکستان بن رہا تھا تو کیا نعرہ لگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، البتہ یہ نعرہ غلط ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ مان لیں تو پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی دوسرا کافر حکمران آپ کے ملک میں آئے اور اپنی تقریر میں ایک دفعہ پاکستان کہہ دے تو پھر مسلمان ہو جائے گا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ، پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تو جس نے تصور دیا پاکستان کا اسی کی بات مان لیجئے۔ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے۔ جس حسین ابن علی کے تصدق میں یہ ملک بنا ہے، آپ کی اتنی اوقات ہو گئی، اتنی حیثیت ہو گئی ہے، کیا آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ 40 حسینی کے موقع پر کوئی گھر سے باہر نہ نکلے؟
اگر پچھلے سالوں میں آپ کسی وجہ سے نہیں جا پائے، شرکت نہیں کر سکے، تو ان حالات میں لازم ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر کوئی بیمار ہے اسے بھی لے جائیں. حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ حسین ابن علی کے عزاداروں کے لیے تعین کرے، ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرے. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ ہمارا شخصی حق ہے، یہ ہمارے بنیادی حقوق میں سے ہیں. آپ نہ آئیے. لیکن حسینی کبھی گھر نہیں رک سکتا. کیوں نہیں رک سکتا؟ کیا کیا حسین نے؟ آپ بھی سمجھ لیجئے. میں یہی چیز عرض کر دیتا ہوں. مگر حسین ابن علی اپنی ذات کے لیے مدینے سے چلے تھے. امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. ماہ محرم میں عام طور پر جیسی ماہ محرم کی مجالس شروع ہوتی ہیں تو بس اوقات خطبہ پڑھتے ہیں. امام حسین نے مدینہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ آپ کو بولا خطوط لکھے گئے. پہلی وجہ یہ کہ آپ کو یزید ابن معاویہ نے خط لکھا ہے بیعت کا. کس نے کہا یزید نے خط لکھا؟ امام حسین کو بیعت کا خط یزید نے لکھا ہے. اسے تو خبر ہی نہیں تھی. جب یزید کا باپ مرا ہے، پڑھیے تاریخ مدینہ تو دمشق، ابن عساکر نے لکھا ہے. بڑے بڑے مورخین جن کا تعلق اندلس سے، شام سے، سب نے لکھا ہے. ابن اسیر جزری نے لکھا ہے تاریخ کامل میں کہ جب امیر شام کی موت ہوئی، حاکم شام کی موت ہوئی، یزید شام میں نہیں تھا، دور گیا ہوا تھا جنگلوں میں شکار کے لیے. پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. ضحاک بن قیس جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے حاکم شام کی. اور سپاہی دوڑا ہے کہ جاؤ یزید کو تلاش کر کے لاؤ، جہاں سے ملے اس سے کہو باپ مر چکا ہے، جلدی آؤ. اور ڈھونڈتے رہے اور جا کر چوتھے دن یزید کو پکڑ کے لائے. باپ کی نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں تھا. خط کس نے لکھا ہے؟ بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے مورخین اور سیرت نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے. امیر شام نے خود بیٹھ کر یہ خط لکھوایا، املا کروایا، خط لکھوایا اور کہا اطباء ماہرین دائیں بائیں کھڑے ہیں، سرجون کھڑا ہے، ابن اسال کھڑا ہے، باقی لوگ کھڑے ہیں. اور کہا کہ جیسے ہی میری موت کا یقین ہو جائے بلا فاصلہ قاصد کو مدینے حسین ابن علی کی طرف روانہ کر دیا جائے. میں نے عرض کیا تھا امام حسین کے قتل کی ساری منصوبہ بندی خود امیر شام نے کی. وہ باتیں ذہن میں محفوظ ہیں. مدینے کے حاکم کو تاکید کی تم نے حسین کو کچھ نہیں کہنا ہے، نہیں الجھنا، حسین کو مدینہ سے نکلنے دو. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان برابر جاسوس بھیج کے پوچھ رہا تھا اب حسین کہاں گئے، اب حسین کہاں گئے، اب حسین کہاں گئے. جب نکل گئے تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پہلا کام ہو گیا. پھر 5 دن سفر کر کے امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچے. عمرو بن سعید بن عاص اشتق مکہ کا گورنر ہے، اور ملاقاتیں ہوتی رہیں، مختصر سامنا ہوتا رہا. جرأت نہیں کہ کچھ کہے کچھ کرے. یہاں تک کہ جب امام یہاں سے چلے 8 ذی الحج کو تو یہ روکے کہ کہاں جا رہے ہیں. سپاہی ہے اس کے پاس، 4000 کا لشکر ہے. روکا نہیں روکا. کیوں؟ تاکید ہے. آگے چھٹا گورنر ہے کوفے کا جس کا نام ہے نعمان بن بشیر. بشیر جس کا تعلق انصار سے تھا. اور سقیفہ بنی سعدہ میں جب انصار سعد بن عبادہ کے انتخاب کر رہے تھے، تمام انصار جمع تھے سعد بن عبادہ پر. بشیر جو سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا بیٹا ہے نعمان. اس بشیر نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سعد بن عبادہ کی نفی کی، اور جو دوسرے 3 افراد گئے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بشیر ہے، اس کا بیٹا نعمان ہے. اور اسے امیر شام نے تاکید کی کہ تم نے نرم رویہ رکھنا ہے. 20 سالوں میں کوفے کو شیعوں سے خالی کر دیا گیا. اب کہتے ہیں شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مار دیا.
50,000 اہل شام کو کوفہ میں آباد کیا گیا، آبادی کا تناسل بدل کے رکھ دیا گیا۔ اس خوف و ہراس کی فضا میں اگر کسی کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو بس محتاط پالیسی ہے، تقیے پہ چل رہا ہے۔ لیکن اب امکان ہے کہ اگر حسین آئے تو ممکن ہے کہ یہ لوگ اٹھیں اور ساتھ دیں۔ اس لیے نعمان سے کہا کہ تم نے کوئی سختی نہیں کرنی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھا دیکھی لوگ بیعت کرنے لگ گئے، کچھ مخلص تھے، کچھ ایسی بھیڑ چال کے نتیجے میں۔ اور جب سامنے آ گئے تو اب ابن زیاد کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جس نے کھل کر سامنے آ کر مخالفت کی ہے میرے بیٹے یزید کی، سب کو گرفتار کرو۔ کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو شام بھیجا، کتنوں کو کوفے کے زندانوں میں منتقل کیا، خالی کر دیا کوفے کو۔ ایک طرف کوفے کو خالی کیا تشیع سے کہ کوئی حسین کا ساتھ نہ دے سکے، دوسری طرف کوشش کی کہ حسین نہ مدینے میں قیام کرے نہ مکہ میں قیام کرے، کوفہ کی طرف آئے اور کوفہ پہنچنے سے پہلے حسین کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ میرے بیٹے یزید کے دامن پر حسین کے قتل کا کوئی دھبا نہ لگنے پائے۔ یہ اس کی پوری منصوبہ بندی تھی۔ لیکن دوسری طرف امام حسین نے کیوں کربلا کا انتخاب کیا؟ جب آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میں نے پہلی بات کی، دو باتیں اب وقت تیز گزر رہا ہے انہی کو عرض کروں۔ پہلی بات جو کہا جاتا ہے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس لیے قیام کیا۔ میں نے عرض کیا بیعت کا مطالبہ خود حاکم شام نے کیا ہے، بیٹا بعد میں پہنچا۔ دوسری بات، حاکم شام جب 9.5 کروڑ مسلمان جو 3 براعظموں میں زندگی گزار رہے ہیں، جب سب یزید کی بیعت کر چکے ہیں تو اکیلے حسین کی بیعت کے لیے اتنا اصرار اور اتنی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ حسین بیعت نہ کریں کیا ہو جائے گا؟ جب 9.5 کروڑ لوگوں نے یزید کو خلیفہ مان لیا تو اکیلے حسین کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں حزب حاکم اور حاکم شام مصر رہ گئے حسین سے بھی بیعت لیں؟ کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ بنو امیہ کی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ بنو امیہ مسلمانوں پر اپنے کفر کو اور اپنے شرک کو اور اپنی کثافتوں کو بنام دین تھوپنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے حکومت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر، وہی عہد جاہلیت کو لانا چاہتے ہیں، لیکن بنام اسلام، بنام خلافت، خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے ٹائٹل کے نیچے یہ عنوان اور یہ ٹائٹل یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کو اس وقت تک نہیں مل سکتا چاہے 3 براعظموں کے 9.5 کروڑ مسلمان اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ اس کی تائید نہ کرے۔ یہ مجبوری ہے، اس لیے حسین سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین کے پاس بھی تو کئی راستے ہیں۔ امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں، مدینہ میں رکیں، مکہ گئے 4 مہینے 5 دن وہاں گزارے، باقی کا وقت بھی وہیں گزارے۔ جب مدینے سے جا رہے تھے تو یہ تمام افراد پہلے مدینے میں ملاقاتیں ہوئی، بعض مکہ تک آئے امام کے ساتھ۔ عبداللہ بن جعفر منع کر رہے ہیں، جناب حنفیہ روک رہے ہیں، نہ جائیں، کہ اگر جانا چاہتے ہیں کوفہ نہ جائیں، یمن چلے جائیں، وہ آپ کے وفادار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا کا بھی ساتھ دیا، آپ کے بھائی کا بھی ساتھ دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی محفوظ رہیں گے، بچے بھی، آپ کے انصار بھی، آپ کے بھائی بھتیجے بیٹے سب محفوظ رہیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا، کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، اسلامی سرزمین سے نکل جائیں۔ امام حسین کے پاس کئی راستے ہیں۔ امام حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے ہیں۔ خود عبداللہ ابن زبیر جس نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، کیا اس نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔
عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہ کر کے کیا قتل ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ عبداللہ ابن زبیر قتل نہیں ہوا، یزید سے 2 گنا بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسین بھی مکہ پہنچے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ پہنچا۔ جس رات امام حسین چلے مدینہ سے، اسی رات عبداللہ ابن زبیر اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ، جعفر، منذر کے ساتھ چلا مکہ کی طرف۔ ادھر امام حسین پہنچے، ادھر عبداللہ ابن زبیر مکہ پہنچ گیا۔ جب نکل رہے تھے تو اس نے امام حسین کو مشورہ دیا، کہا کہ معروف راستوں سے نہ جائیں۔ جیسے مثلا کبھی کبھی سیاسی حالات میں پیچیدگی آ جاتی ہے ملکی سطح پر، تو بعض سیاسی پارٹیوں کی پریشانی ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر ان کے جو بنیادی ورکرز ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے احتیاط کریں، آپ معروف راستوں سے نہ جائیں ورنہ ناکے لگے ہوئے گرفتار کر لیں گے۔ آپ غیر معروف راستوں سے چھپتے چھپاتے ادھر ادھر سے جائیں تاکہ منزل تک پہنچ جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو مشورہ دیا، اگر آپ مکہ چاہ رہے تو میرا مشورہ ہے کہ معروف راستوں سے نہ جائیے، راستے میں یزید کے سپاہی ہوں گے، گرفتار کر لیں گے، آپ کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ کھیتوں سے، جنگلوں سے، پگڈنڈیوں سے گزرتے وہ چھپتے چھپاتے پہنچے مکہ۔ سنیں امام حسین نے کیا جواب دیا۔ یہ فرق ہے عبداللہ ابن زبیر میں اور حسین ابن علی میں۔ عبداللہ ابن زبیر حکومت کر کے بھی اس کا نام محو ہو گیا تاریخ سے، حسین ابن علی شہید ہو کر بھی زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ آپ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا کے 8 دن میں دیکھیں حسین بجائے خود حسین کی کسی ایک ساتھی سے معمولی کمزوری کا اظہار ہوا ہو، کسی گوشے میں پہنچ کر۔ امام حسین 4 محرم کو بھی جنگ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ جب خیمے اکھاڑنے کے لیے 2000 کا لشکر آیا، شمر ابن ذی الجوشن تلواریں لے کے پہنچ گیا، خیمے اکھاڑے، جرت تھی اس میں۔ امام حسین جنگ کر سکتے تھے، کہتے نہیں اکھاڑیں گے، ہمارا حق ہے۔ 60,000 درہم کے عوض یہ زمین خریدی ہے، 16 مربع میل زمین، یہ قدریں کربلا کی۔ امام حسین قابض نہیں ہے، وہ آ کر حملہ آور ہو رہا ہے، تو امام حسین کہتے کہ میری اپنی جگہ ہے، میں کیوں اکھاڑوں؟ لیکن اگر اب جنگ کرتے تو مورخ لکھتا کہ جذباتی حالت میں جنگ ہو گئی تھی، انہوں نے خیمے اکھاڑنے کا، یہ نہیں اکھاڑ رہے تھے، لڑے، بات ختم ہو گئی۔ حسین نے کربلا کو سرمدی بنانا ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، بندش آپ پر امام حسین جنگ کر سکتے تھے، اس لیے کہ بہتے ہوئے پانی پر جس طرح سے دشمن کا حق ہے اسی طرح سے امام حسین کا حق ہے۔ پانی انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہے۔ روزے عاشور سے شروع کریں، 21 دن مسلسل یکم سفر تک ان بیویوں نے راستے میں کھانا نہیں مانگا۔ 3 دنوں میں کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، کھانا نہیں مانگا گیا، لیکن پانی کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ کربلا حقوق بشر کے تحفظ کی جنگ ہے، یہ ضبط ہو جائے، محفوظ ہو جائے کہ پانی بند تھا۔ اس کے باوجود امام حسین نے جنگ نہیں کی۔ اگر 7 محرم کو جنگ کرتے بندش آپ کے موقع پر تو تاریخ میں لکھ دیا جاتا کہ پانی بند کرنے پر جھگڑا ہوا تھا۔ بات شریبہ کی نہیں ہے، بات شریعت کی ہے۔ حسین کا اقدام اور قیام ناکام ہو جاتا، تاریخ کے اوراق پر گم ہو جاتا۔ امام حسین اس وقت بھی لڑ سکتے تھے 2 محرم کو، جب صرف 1000 سپاہی سامنے تھا، اور انہیں رونگتے ہوئے امام حسین کوفہ تک پہنچ جاتے، اور اگر کوفہ پہنچ جاتے حکومت قائم کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک دفعہ اہل کوفہ آپ کو دیکھ لیتے، کیفیت بدل جاتی۔ زہیر ابن کین نے بھی مشورہ دیا، آقا بھی سپاہی کم ہیں، 1000 ہیں، ہم انہیں آسانی سے تھوڑی دیر میں ختم کر سکتے ہیں۔ جنگ کی نہیں کی، اگر کرتے کربلا سرمدی اور لازوال نہ ہو سکتی۔ تاسوعہ 9 محرم کو جنگ کے سارے حالات بن چکے تھے۔ مغرب کے وقت جناب ابو الفضل عباس آمادہ، تیار، بنو ہاشم کے جوان تیار، انصار صفیں درست کر چکے تھے۔ امام حسین نے فرمایا نہ، آج جنگ نہیں ہوگی۔ عباس جا کے مہلت مانگے، کیوں؟
اگر رات میں جنگ ہوئی میری محنت ضائع ہو جائے گی. میں نے دنیا کو, پوری کائنات کو, مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے 8 ذی الحج کا دن منتخب کیا تاکہ 3 بر اعظموں سے جو ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے, یہ ساری نمائندگی ان کے سامنے حج اس لیے چھوڑا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ حسین حج چھوڑ کر جا رہا ہے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ اب حج کرنے کا وقت نہیں, حج بچانے کا وقت ہے. اور سب متوجہ ہو جائے کہ کون سا بڑا کام ہے جس کے لیے حسین حج چھوڑ رہا ہے. یہ کربلا کو سرمدی بنانے کے عوامل ہیں. حسین چاہتے تھے کہ جو جہاں سے آیا جا کر بتائے اپنے شہر میں, دیہات میں, کہ حسین آئے تھے لیکن حج کیے بغیر چلے گئے. سب کے ذہنوں میں سوال چھوڑ دیا, کہاں گئے, کہاں جا رہے ہیں. پوری اسلامی دنیا کے کہ یہ کیمرے نہیں تھے لیکن کیمروں کا رخ حسین نے موڑ دیا, کربلا اور عاشورہ پر مرتکز کر دیا. تاریخ بشری کا کوئی حادثہ نہیں ہے جس کے احوال کے حالات کا ایک ایک لمحہ ذکر کیا جائے, بیان کیا جائے. یہ امام حسین نے خود ذہن بشر اور فکر بشر کو آ کے منحصر کر دیا اور تمام عرب, دنیا عرب کو, اسلام اور مسلمانوں کو یوں کربلا کی جانب ملتفت کیا کہ میری یہ کوشش اور میرا جہاد رائگاں نہ چلا جائے. شرمندہ ہوا, ختم ہو رہا ہے. وہ پہلی بات مکمل کر دوں تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مخفی راستوں سے چلے جائیں. یہ کربلا کی تمہید ہے. اگر امام حسین مخفی راستوں سے ہو کے آتے تو کربلا سرمدی نہ بن سکتی. کیا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ابن زبیر, حسین ابن علی نہیں چاہتا کہ وہ تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے پہچانا جائے. میں معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو کچھ پیش آئے گا میں اس کا سامنا کروں گا. یہ حسین ہے, یہ جرأت اظہار ہے, یہ صراحت ہے, یہ استقامت ہے, یہ قدریں ہیں, یہ ویلیوز ہیں. یہاں تک کہ امام پہنچے ادھر, عبداللہ ابن زبیر بھی پہنچ گیا اور وہ اپنا کام شروع کیا اس نے. اور امام جب 8 ذی الحج کو عراق کی طرف سفر شروع کیا, اگر اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے, یہ بات اب بیان کرنے کا وقت نہیں بچا, ورنہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو واپس آ جاتے, پھر کیوں گئے. اور ادھر 8 ذی الحج کو جیسے ہی آپ نے مکہ چھوڑا, عبداللہ ابن زبیر اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا. ادھر امام حسین مکہ سے چلے اور اس نے اب لوگوں سے ملنا شروع کیا, ملاقاتیں مسلمانوں سے, اپنے لیے راستہ بنانا شروع کیا. اور 2-3 مہینوں کے اندر اہل حجاز اور اہل مکہ سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا اپنے لیے. ادھر امام حسین کربلا پہنچے, شہید ہو گئے. یزید کا ساری توجہ امام حسین اور اسیروں کی جانب ہے. اس بیچ سے عبداللہ ابن زبیر نے فائدہ اٹھایا. مکہ کے بعد مدینہ, حجاز, طائف, پھر عراق, پھر مصر, ایران, تمام افراد سے رفتہ رفتہ اپنے کارندوں کے ذریعے بیعت لینے میں کامیاب ہوا. اور 1 سال کے اندر اندر یزید سے 2 گنا بڑی حکومت قائم کر لی عبداللہ ابن زبیر نے. اور 2 مرتبہ حملہ کیا یزید نے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کے خلاف, لیکن ناکام ہوا. مکہ میں بھی, مدینہ میں بھی. مسلم ابن عقبہ آیا, بعد میں جاتے ہو مر گیا. حسین ابن نمیر کو بھیجا, شکست کھائی, مکہ جل گیا. مدینہ میں جو کچھ ہوا, خانہ کعبہ جلا. 3 دن مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے. 3 دن مدینہ کو یزید کے سپاہیوں کے لیے مباح قرار دیا گیا. سب کے باوجود عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم نہ ہوئی. یہاں تک کہ یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا. بیٹا آیا معاویہ ثانی, باپ پر لعن طعن کی, حکومت سے الگ ہوا. مروان بن حکم آیا, 9 مہینے حکومت کی, بالآخر بیوی کے ہاتھ سے مارا گیا. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 64 ہجری میں آیا اور مسلسل حملے کرتا رہا حجاج بن یوسف کے ذریعے. اور 73
4 हिजरी में जाकर 12 साल गुजरने के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर की कत्ल के बाद दोबारा से बनु उमैया की हुकूमत कायम हुई। वरना यजीद और मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, बनु उमैया, इनकी हुकूमत सिमट कर शाम तक महदूद रह गई। कंसरीन, लबनान, फलस्तीन, शामात, बस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यजीद इब्न मुआविया की बैत ना करके न सिर्फ ये कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर कत्ल ना हुआ, बल्कि यजीद से बड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। तो क्या इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके खुद को बचा नहीं सकते थे? कितने मशवरे दिए गए आपको, किसी पर अमल कर लेते। लेकिन उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी ने लिखा है, जितने लोग हुसैन को मशवरे दे रहे थे, सब उस हकीकत को शीशे में देखने की सलाहियत नहीं रखते थे जो हुसैन इब्न अली ईंट और पत्थर में देखने की सलाहियत रखते थे। मैं शर्मिंदा हूं, वक्त तमाम हो चुका, लेकिन गुफ्तगू बेनतीजा रह जाएगी, इसलिए एक जुमला अर्ज कर दूं। चंद साल पहले सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक्की नक्कन यौम हुसैन के मौके पर बराबर 3 दिन यौम हुसैन का सिलसिला जारी रहा, और उसमें उलमा, स्कॉलर्स, दानिश्वर, मुफ्ती, मुहद्दिस, अहले तसन्नुन, अहले तशय्यो, हिंदू, सिख, ईसाई सब आए। शुअरा, अदीब बारी बारी इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। और यौम हुसैन का मौजू यह था कि अगर हुसैन करबला ना जाते तो क्या होता। इमाम हुसैन इसलिए करबला नहीं गए कि यजीद ने आपसे बैत का मुतालबा किया। सुने मेरे अजीजों, बच्चे जवान, गौर करें करबला क्या है। इसलिए नहीं गए। अगर यजीद इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा न करता तब भी वल्लाह हुसैन करबला जाते। इसलिए कि कूफा वालों ने आपको खत लिखे। मदीना में कौन सा खत आया था इमाम हुसैन के पास? इमाम हुसैन 3 शाबान को मक्का पहुंचे और 1 महीना 12 दिन मक्का में गुजारे, और 15 रमजान को कैस इब्न मुसारे सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी अहले कूफा के खुतूत लेकर आए, दावत दी। अहले कूफा को 2 महीने के बाद पता चला कि हाकिम शाम की मौत हो चुकी है। ना इमाम हुसैन ने इसलिए मदीना छोड़ा कि आपसे बैत का मुतालबा किया गया, ना आपने इसलिए मदीना छोड़ा कि अहले कूफा ने आपको मदद के खत लिखे। क्यों मदीना छोड़ा? और अगर हुसैन इब्न अली मदीना ना छोड़ते, घर से ना निकलते और करबला ना जाते तो क्या होता? यह मौजू था यौम हुसैन का। 3 दिन दानिश्वर, मुफ्ती, मुहद्दिस, शुअरा, अदीब आकर इजहार ख्याल करते रहे नाज़्म और नस्र में। और तीसरे दिन, आखिरी दिन, सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक्की नक्कन की बारी थी। उन्होंने इख्तितामी खिताब करना था। जैसे वक्त गुजर रहा है इसी तरह से हिंगामे गुरूब था, 5-7 मिनट बाकी थे आज़ान मगरिब से, और जब इनकी बारी आई और लोग दूर और नजदीक से सफर करके इनके खिताब को सुनने के लिए जमा हुए थे, लेकिन जब देखा कि अब वक्त तो तमाम हो रहा है और ऐसा नहीं कि आज़ान के वक्त खिताब करेंगे, तो चेहरों पर मायूसी आ गई कि जिस आलिम के खिताब को सुनने के लिए इतने दूर से इकट्ठे हुए, जमा हुए, इसकी गुफ्तगू से महरूम रह जाएंगे। और जब वो मिंबर पर आए और लोगों के चेहरों पर खास उदासी देखी तो कहा, परेशान ना हो, उदास ना हो, मैं 5 मिनट से पहले अपनी गुफ्तगू समेटने में कामयाब हो जाऊंगा। मौला मुत्तकियान फरमाते, इल्म नुक्ता था, जाहिलों ने फैला दिया। आलिम उसे कहते हैं जो बात को समेटने का हुनर जानता है। मैं जाहिल हूं, मुझसे बात फैल जाती है, लेकिन उन्होंने बात को समेटा है। मौजू था कि अगर हुसैन करबला ना जाते तो क्या होता। उन्होंने एक जुमला का अगर हुसैन करबला ना जाते तो क्या होता। आज नमाज जुमा बुध के दिन पढ़ी जा रही होती, बुध के दिन पढ़ी जा रही होती। ये उन्होंने कहा है, शायद उनके पास वक्त कम था या उन्होंने अपने सामईन की ज़हनी सतह पर एतमाद किया। लेकिन मैं जो चंद सालों से तारीख इस्लाम और करबला और आशूरा का मुताला कर रहा हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हुसैन करबला ना जाते तो सिर्फ नमाज जुमा बुध के दिन ना पढ़ी जा रही होती, बल्कि हर मारूफ मुनकर बन चुका होता, हर मुनकर मारूफ बन चुका होता,
ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے, ہر حرام کو واجب سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے. ہمارے گھروں میں شراب کو زمزم سے زیادہ اہمیت مل چکی ہوتی. اور مختصر کروں, ہمارے گھروں میں, عبادت گاہوں میں, شادی حالوں میں ہم اکٹھے ہوتے اور ایک مولوی صاحب سر پر چائنا کی ٹوپی رکھ کر یا دستار پہن کر ہاتھوں میں تسبیح گھماتے ہوئے آتے اور ہمارے درمیان بیٹھ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ, ایک بھائی کا اس کی سگی بہن کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے اور ہم مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے اور کسی ایک کو پتہ تک نہ چلتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر حسین کربلا نہ جاتے, حسین اپنی ذات کے لیے کربلا نہیں گئے, حسین ابن علی یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے, ناموس بشر کے لیے گئے, خیرت انسانی کے لیے گئے, اخلاقی قدروں کے لیے گئے. حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, انسان ہونا چاہیے.